اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا مولانا محمد محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم محمد وعلی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم لا يؤمن أحدكم حتى اكون حتى أكون احب الیہ أحب إليه من والده من والده وولده وولده والناس اجمعین والناس أجمعين متفق علیہ. متفق عليه. ٹھیک ہے میرے بھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم لا يؤمن أحدكم تم میں سے کوئی بھی ایک مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی ایک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون حتی اکون احب احب الیہ جب تک وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے جب تک وہ مجھ سے جب زیادہ تک وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے جب تک وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ زیادہ کرے محبت نہ کرے زیادہ محبت نہ کرے من والدی من والدہ اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر وولدہ وولدہ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر والناس اجمعین والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر. اس حدیث کو حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری رحمۃ اور اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا. حدیث کا ترجمہ سمجھ آ گیا. جی. اب اس کی مختصر تشریح اور مختصر وضاحت. یہ حدیث جو ہے تمام حدیثوں کی اصل ہے. اس حدیث کے اندر جو پیغام ہے یہ تمام حدیثوں کی اصل ہے. جب تک اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مومن بن ہی نہیں سکتے. بھائی سمجھ آئی بات؟ جب تک اس حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا. ایمان کے لیے شرط ہے اس حدیث پر عمل کرنا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تلاوت، تسبیح، تحلیل، عمرے سب چیزیں بعد میں ہیں اور یہ حدیث اس حدیث پر عمل کرنا پہلے ہے. اب اس حدیث میں ہے کیا؟ اس حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کائنات میں دنیا میں اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کامل مومن، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کامل مہاجر، یعنی وہ مومن ہوتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے. ہوتا مومن ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہوتا تو مومن ہے لیکن کامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ میرے الفاظ توجہ کرو. تو آپ کو پتہ نہیں کہ میں کیا
بیان بیٹھا کے رہنا. جی سمجھ بات یہ نہیں ہے میرے بھائی. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا تو کیا فرمایا آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، آپ نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا اب یہاں وہ بات نہیں ہے کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن تو ہوتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ مومن تو ہوتا ہے لیکن کامل مومن نہیں ہوتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن ہوتا ہے لیکن کامل مومن نہیں ہوتا، اور جو حج نہ کرے طاقت بھی ہے پھر حج بھی نہ کرے تو وہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. اب جس کے گھر میں قرآن ہے وہ تلاوت نہیں کرتا، مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. جس طرح ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں لیکن اب یہ جو حدیث ہے حضور نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم، اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا. اس میں کیا تھا؟ کامل مومن کی بات تھی. اور یہاں کیا ہے؟ سرے سے مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کوئی شخص اپنے باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی ماں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. دنیا کے تمام لوگ اپنی بیوی سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. آگے سمجھ. اور بیوی اپنے شوہر سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. گہرے سے گہرا رشتہ، گہرے سے گہرا تعلق، گہرے سے گہرا دوست، تمام حدیں جو دوستی کی ہیں سب سے بڑھ کر وہ مجھے اپنا دوست نہ رکھے، مجھ سے اپنا سب سے بڑھ کر مجھ سے تعلق نہ رکھے، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تو وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. یہ معیار حدیث ہے. کوئی بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ اب پتہ کیسے چلے گا کہ میں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا میں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا میں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا میں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا میں اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا میں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ حدیث تمام حدیثوں کی جان ہے، اور یہ پیغام پہنچاؤ، اسکولوں میں پہنچاؤ، کالجوں میں پہنچاؤ، جہاں تمہیں موقع ملے یہ حدیث ان کو سناؤ. تقریریں جہاں کرو یہ حدیث سناؤ. اب کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی میں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ تو اس کا ایک معیار یہ ہے کہ اگر ایک طرف میرا باپ ہو وہ میرے نبی کی گستاخی کر دے اور دوسرے طرف سے میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہو، اب میں کیا کروں گا؟ اب یہاں محبت کا پتہ چلے گا. ایک طرف میرے نبی میرا باپ ہے، معاذ اللہ وہ میرے نبی کا گستاخ ہے، اور دوسری طرف سے میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف میرا باپ ہے جس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے. تو اب میں کیا کروں گا؟ اب یہاں محبت کا پتہ چلے گا کہ میں باپ کو اختیار کرتا ہوں یا پھر اپنے نبی کو اختیار کرتا ہوں، باپ سے لڑتا ہوں یا باپ کو چنتا ہوں اور نبی کو چھوڑتا ہوں. اب یہاں پتہ چلے گا. تو کیا ہوگا یہاں محبت کا پتہ چلے گا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا، گو وہ میرا باپ ہے، اب کیونکہ اس نے میری نبی کی گستاخی کی ہے، اس گستاخی کی وجہ سے میں تلوار سے اپنے سر سے لے کر اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس وجہ سے کہ تو میرے نبی کا گستاخ ہے.
आगे बात समझ। एक तो मेयार मोहब्बत ये है। अब दूसरी जानिब ये है, एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ मेरी बेटी है, एक तरफ मेरा बेटा मेरा लख्ते जिगर है कि जिसको बचपन में मैंने अपने सीने पे सुलाया, जिसको मैंने छोटे छोटे लुक़मे उसके मुंह में दिए, जिसके मैंने उंगल पकड़कर मैंने उसको चलना सिखाया, जिसको मैंने बोलना सिखाया, जिसको मैंने अपने कांधों पर उठाया, जिसके मैंने हर नखरे बर्दाश्त किए, क्योंकि औलाद ही तो सबसे मीठा मेवा होती है दुनिया में, सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। अब एक वक्त आ गया कि एक तरफ मेरा बेटा है जिसने मेरे नबी की गुस्ताखी की है। ज़ाहिर बात है, बेटा तो बेटा होता है। अब एक जानिब मेरा बेटा है, उसने गुस्ताखी कर दी, किसकी? मेरे नबी की। अब अगर बेटे को प्यारा करता हूँ तो नबी छूटता है, अगर नबी को प्यारा करता हूँ तो बेटा छूटता है। अब क्या करूँगा? बात समझ आ गई? अब यहाँ दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि जिस मेरे बेटे ने मेरे नबी की गुस्ताखी की है, उठाऊँगा तलवार, क्योंकि मेरा बेटा है ना, मुझे तो इख्तियार है ना, उठाऊँगा तलवार और बेटे के उस वक़्त तक टुकड़े टुकड़े करता रहूँगा जब तक उसके जिस्म में जान रहेगी। अब यहाँ हुआ क्या कि मैंने अपने बेटे को अपने नबी की मोहब्बत पे क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। आगे समझ। दो चीज़ें हो गई कि मैंने अपने बाप से बढ़कर किससे मोहब्बत की? नबी से। पता कैसे चला कि मेरे बाप ने अगर गुस्ताखी की तो मैंने उसे कत्ल कर दिया, मेरे बेटे ने अगर गुस्ताखी की तो उसको भी मैंने कत्ल कर दिया, मेरी बीवी ने अगर गुस्ताखी की है तो मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। अगर बीवी है तो उसके शौहर ने गुस्ताखी की है तो उसने अपने शौहर को भी कत्ल कर दिया नबी की मोहब्बत में आकर। अगर मेरा कोई गहरे से गहरा दोस्त है, उसने मेरे नबी की गुस्ताखी की है तो उसको भी मैंने क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मुमताज़ क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गाज़ी मुमताज़ क़ादरी, ये अभी शहीद हुए। ऐसा नहीं, याद रखना है, ये बातें याद रखनी है। अब वो एक अफसर के सामने खड़ा हुआ है, उसका गार्ड है। गार्ड समझती हो? उसका क्या है? अफसर का क्या कर रहा है? ख्याल कर रहा है कि मेरे अफसर को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए, तो गन लेकर खड़ा हुआ है। अब उसका अफसर बैठा हुआ है नीचे, अभी की बात है, 2-3 साल 4 साल की बात है। अब अफसर बैठा हुआ है, ऊपर से उसका गार्ड खड़ा हुआ है। किस लिए खड़ा हुआ है? उसका ख्याल करने के लिए। दरवाज़ा वाला हो जाए, ठीक है मेरे भाई। अब उसके अफसर ने क्या कर दी? गुस्ताखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। जैसी गुस्ताखी की, अब था तो उसका गार्ड, उसका मुहाफिज, उसका निगहबान, उसकी हिफाजत करने वाला। जैसी उसके अफसर ने गुस्ताखी की, इधर फ़ौज खड़ी थी और भी पुलिस खड़ी थी, जो ना क्या नाम है, जैसे उसने गुस्ताखी की, उसी बंदूक से, उसी गन से जिससे उसकी हिफाजत करता था, उसमें जितनी गोलियां थी अफसर के सीने में उतार दी कि तू मेरे नबी की गुस्ताखी करता है। कत्ल कर दिया उसको, मार दिया, वासिलुन्नार कर दिया, उसको जन्नत में पहुंचा दिया। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो अब यहाँ पता चला किसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, कि उसने अपने अफसर को इसलिए मारा कि उसने मेरे नबी की गुस्ताखी की। गाजी इल्मुद्दीन, बड़ी किताबों में पढ़ोगे, स्कूल की किताबों में, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला
اس وقت ایک شخص نے گستاخی کی، اس نے خنجر نکالا، دے مارا اس کو، تو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس وقت جو ہمارے قائد ہیں علامہ سعد حسین رضوی، ان کو 8 ماہ ہوں گے جیل میں، صرف اس وجہ سے انہیں بند کیا ہوا ہے کہ تو یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، یہ کہنا چھوڑ دے کہ میرا نبی ایسا ہے ایسا ہے، اپنی نبی کی عزت کرنا چھوڑ دے۔ اس وجہ سے 9 مہینے جیل میں بند ہے۔ اس نے کہا جیل میں بند رہنا گوارا کروں گا، اپنی جان دینا گوارا کر دوں گا، پھانسی پر لٹکنا گوارا کر دوں گا، لیکن اپنے نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ ہے والناس اجمعین۔ تو اگر رسول اللہ کی محبت میں باپ آ جائے تو اس کو چھوڑ دو، ماں آ جائے تو اس کو چھوڑ دو، بیٹا آ جائے تو چھوڑ دو، بیٹی آ جائے تو چھوڑ دو، کائنات کی جو تمہیں عزیز چیز ہے اگر وہ تمہارے نبی کی محبت میں آڑے بن رہی ہے تو اس کو فنش کر دو، ختم کر دو، اس کو اڑا دو۔ حتی اکون احب الیہ، حضور نے فرمایا جب تک وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اور تمام لوگوں سے بھی بڑھ کر، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو اب ایک شخص، میں دوسری جانب جا رہا ہوں، ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن نبی سے محبت نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے لیکن نبی سے محبت نہیں کرتا، نقص نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے، کبھی کہتا ہے جی علم غیب نہیں ہے، کبھی کہتا ہے جی آپ نور نہیں ہیں، کبھی کہتا ہے جی آپ کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کبھی کچھ بھونکتا ہے، کبھی کچھ بھونکتا ہے، کبھی کچھ بھونکتا ہے، کبھی حضور کے اہل بیت کو بھونکتا ہے، اور کبھی حضور کے غلاموں صحابہ کو بھونکتا ہے، اور کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے، کبھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے، اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے، اور کبھی حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہے اس کو بھونکتا ہے۔ جو حضور کے گھرانے کو بھونکے وہ بھی گستاخ ہے، جو حضور کے صحابہ کو بھونکے وہ بھی کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ اس وجہ سے ہم اہل سنت مقبول ہیں کہ ہم حضور کے گھرانے سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے یارانے، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کے امت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کی امت کے اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے معتدل ہیں کہ ہمارے اندر بغض نہیں ہے، ہمارے اندر کسی بزرگوں کے بارے میں کوئی عداوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اس وجہ سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط جو حضور نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے۔ اب میلاد کا مہینہ آیا تو جس نے جھنڈیاں اٹھائی ہو تو سمجھ لو کہ یہ حضور سے محبت کرتا ہے، جو نعرے لگا رہا ہے تو سمجھو حضور سے محبت کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جو اس مہینے میں بار بار حضور کا ذکر کرتا ہے تو سمجھو حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو چیزیں لے کر حضور کی محبت میں لوگوں کو کھلاتا ہے تو سمجھے کہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی، اب میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو میں خوشی مناؤں، اور حضور کی ولادت کا مہینہ ہے تو میں خوشی نہ مناؤں، میرے بچے کی پیدائش کا دن ہے تو میں سالگرہ مناؤں، اور حضور کی ولادت کا دن ہے تو میں خوشی نہ مناؤں، یہ کہاں کا اصول ہے میرے بھائی؟ اب جو میں اپنے بچے کی ولادت پہ خوشی منا رہا ہوں تو اس پر کوئی ثبوت ہے؟ اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے، تو میں خوشی منا رہا ہوں۔ تو نبی کی ولادت، کہ جن کی ولادت پر خود خدا نے خوشی منائی ہے، ملائکہ نے خوشی منائی ہے، جانوروں نے خوشی منائی ہے،
ریت کے ذرات نے خوشی منائی ہے، دریاؤں کے قطروں نے خوشی منائی ہے، جنات نے خوشی منائی ہے، انسانوں نے خوشی منائی ہے۔ اگر نہیں منائی خوشی تو جو شیطان انسان ہے انہوں نے نہیں منائی، جو یہ شیطان جن ہے انہوں نے نہیں منائی، ورنہ کائنات کی ہر چیز نے حضور کی ولادت پہ خوشی منائی ہے۔ بات سمجھیے آپ لوگوں کو یہ نہیں آئی؟ تو حضور کی ولادت پہ خوش ہو جانا یہ بھی حضور سے محبت کی علامت ہے۔ حضور کا نام سن کر خوش ہو جانا یہ بھی حضور کی محبت سے، حضور سے محبت کی علامت ہے۔ میرے بھائی کوئی بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اس وجہ سے آج کا یہ درس بہت اہم درس ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ مومن کب بنو گی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، بھلے باپ ہو، بھلے ماں ہو، بھلے بیٹا ہو، بھلے بیٹی ہو، کوئی قریبی سے قریبی رشتہ ہو، سب کچھ حضور کے اوپر قربان ہے۔ حضور کی محبت سب جزو ایمان ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن داود میں بھی موجود ہے، موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب حدیث ہیں کہ جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث تمام حدیثوں کی اصل ہے اور تمام اعمال کی اصل ہے۔ جب تک اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے، یعنی حضور سے محبت نہیں کریں گے سب سے بڑھ کر، تو ہماری نمازیں بھی رد، روزے بھی رد، زکاتیں بھی رد، حج بھی رد، یہ ہمارے داڑیاں رکھنا بھی اللہ کو پسند نہیں، پھر یہ ہمارے جبے پہننا بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بڑی بڑی تسبیحاں پہننا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، پھر ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے قیام، ہمارا رونا، ہمارا دھونا اس کے سامنے یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سب ہماری عبادتیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ میں ماغ کر دیتا ہے کہ جب تو میرے یار سے محبت نہیں کرتا تو میں تیری یہ چیزیں قبول کیوں کروں؟ ٹھیک ہے؟ تو پہلے اللہ کے یار کو راضی کرو، اس سے محبت کرو، پھر باقی اعمال کیا ہوں گے؟ بعد میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بعد میں ہوں گے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو پکا رکھو۔ اپنے عقیدوں کو پختہ رکھو گے تو تب ہم مومن کامل بھی بنیں گے، مسلم بھی کامل بنیں گے، جنت کے حقدار بھی بنیں گے، جنت میں بھی جائیں گے۔ کب؟ جب نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا؟ کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لیے کیا بنایا تو نے پوچھ رہا ہے، کیا تیار کیا ہے؟ تیرے پاس نماز ہے؟ عرض کی نہیں، میرے پاس تو نماز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس روزہ ہے؟ جی روزہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس زکوٰۃ؟ عرض کی زکوٰۃ بھی میں نے نہیں دی۔ حضور نے فرمایا تو نے حج کیا ہے؟ میرے پاس حج بھی نہیں ہے۔ کیا عمرے ہیں تیرے پاس؟ عمرے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا عجیب سوال کر رہا ہے، قیامت کے لیے تیاری تو کی نہیں ہے تو نے، قبر کے لیے تیاری تو کی نہیں کہ میری قبر روشن ہو جائے، اور قیامت کے دن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جب نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے یا بائیں ہاتھ میں، اس کے لیے تو تیاری کی نہیں ہے تو نے، اور پوچھ تو ایسے ہی رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کوئی چیز ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، اگر عمل ہے تو صرف آپ کی محبت ہے بس۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کہ آپ لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو، کہو جی میں نبی سے محبت کرتا ہوں نماز کیوں پڑھوں؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس مال ہو آپ عمرہ بھی نہ کریں حج بھی نہ کریں، جی میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں میں کیوں عمرہ کروں؟ بھائی وہ عمرہ بھی تھا، اس کے بعد حج بھی تھا، نماز بھی تھا، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا۔ جو حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے نبی کا دیدار کر رہا ہے، وہ نماز چھوڑتا ہوگا؟ مطلب کیا ہے
کہ اس کے پاس نمازیں تھی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، روزے تھے ہونے کے باوجود اس نے کہا یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ تھی لیکن ہونے کے باوجود یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بھی کھڑا ہوا، حج بھی کی، عمرے کی بھی کیے، لیکن کہا میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے لیے ہے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہے، اگر وہ نصیب ہو جائے تو پھر نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، ہمارا رونا خدا کو یہ بھی قبول، ہمارا ہنسنا خدا کو یہ بھی قبول، پھر ہمارا سونا بھی خدا کو قبول، ہمارا جاگنا بھی خدا کو قبول، ہم جس حالت میں ہوں گے خدا کو وہ قبول ہوگا، ہم خدا کو اچھے لگیں گے۔ اب آخر میں آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں، چھوٹا بچہ ماں کو پیارا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ماں کو پیارا لگتا ہے نا؟ اس کے جسم پر کپڑے ہوں تو تب بھی، نہ ہو تب بھی، نہایا ہو تب بھی، مٹی میں بیٹھا ہو تب بھی، مٹی میں لیٹ رہا ہو تب بھی، رو رہا ہو تب بھی، ہنس رہا ہو تب بھی، دودھ پی رہا ہو تب بھی، نہ پی رہا ہو تب بھی، ہر حال میں وہ بچہ ماں کو بھی پیارا لگتا ہے، باپ کو بھی پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے رسول سے، اپنے باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور ہر شخص سے، کائنات کی ہر محبوب چیز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ دودھ پینے والا بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں کیسے ہو جاتا ہے؟ دودھ پینے والے بچے کی طرح۔ اب وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اب وہ سوتا ہے نا تو نیند میں خراٹے لیتا ہے تو اللہ کو وہ بھی پسند آتے ہیں، اب وہ کبھی ہنستا ہے تو اللہ کو اس کا ہنسنا بھی پسند آتا ہے، کبھی وہ اگر روتا ہے اس کے سامنے تو اس کو رونا بھی اللہ پسند آتا ہے اللہ کو، کبھی وہ جاگ رہا ہے تو تب بھی اللہ کو وہ پسند ہے، نماز میں ہے تو اللہ کو تب بھی پسند ہے، نماز میں نہیں ہے تو تب بھی اللہ کو پسند ہے، روزے کی حالت میں ہے تب بھی اللہ کو پسند ہے، نہیں ہے تو تب بھی پسند ہے، حج کر لے تو تب بھی اللہ کو پسند ہے، نہ کرے تو تب بھی اللہ کو پسند ہے، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے تو تب بھی اللہ کو پسند ہے، نہ کھڑا ہو تو تب بھی اللہ کو پسند ہے، تو وہ اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر ادا اس کی جو ہوتی ہے وہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ پسند آتی ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے بھی، بڑھ کر، اپنے اولاد سے بھی، اپنی ماں سے بھی بڑھ کر، بولو، اور اب تمام لوگوں سے بھی بڑھ کر۔ اس وجہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔